نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فضائل رمضان کے اندر درس کا ابتدا حدیث نمبر 1 سے ہوا۔ آج حدیث نمبر 2 کا تذکرہ ذہن نشین کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک بطور تحفہ اور انعام کے عطا فرمایا ہے، اور رمضان مبارک کے اندر اللہ کا احسان عظیم یہ ہے کہ انسان ذکر اللہ کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت کعب بن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر پہ قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے تشریف لے آئے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان مبارک کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسرے درجے پر پاؤں مبارک کو رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پالے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرا لے۔ میں نے کہا آمین۔ اس حدیث میں حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 بددعائیں دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ اول تو حضرت جبریل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بددعا ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو جتنی سخت بددعا بنا دی وہ ظاہر ہے۔ اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان برائیوں سے محفوظ رکھے، ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ در منصور کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آمین کہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، جس سے اور بھی زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے۔ سامعین محترم، رمضان مبارک کے مبارک ایام کے اندر کثرت کے ساتھ درود پڑھنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اسی طرح ذکر اللہ کرنا اور اپنے والدین کے لیے اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگنا، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے، اور ہمیں یہ سبق عطا فرمایا گیا ہے کہ ہم اور آپ اس سے سبق لیں اور رمضان المبارک کے اندر کثرت کے ساتھ ذکر اللہ اور کثرت کے ساتھ دعائیں اور کثرت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجیں۔ اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے، اور اسی کے اندر دنیا اور آخرت کی سرخروئی اور کامیابی اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے مبارک ایام کے اندر ہمیں ذکر اللہ کی کثرت اور درود شریف کی کثرت اور دعاؤں کی کثرت اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔